چیپٹر 1 کے آخری سیکشن میں میں نے کچھ اور جو تھیوریز ہیں انہیں بھی ڈیبنک کیا ہے، اور اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بہت ساری تفصیل آگے خاص طور پر 5ویں چیپٹر میں آ جائے گی، چوتھے 5ویں چیپٹر میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایک یونیک فینومینا ہے مسلمانوں کا کسی ایک نظریے پر، کسی ایک بات پر، کسی ایک موقف پر اکٹھے ہونا. یہ وہ ایک وحدت افکار جو ہے، فکر ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بڑی اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہوگی تو ہی وہ ہم کسی سمت میں بڑھ سکتے ہیں. تو مجھے تو وہ جو ایک پوائنٹ جو میرا ٹیک ہوم ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیکچر کے والے سے بھی اور اوور آل وہ یہی ہے کہ ہم اس بات پہ کوشش کر سکیں. اس کے لیے ہمیں اس فینومینا کو، جو کہ ہمیں پاکستان کے وقت 1946-45 کی جو اسمبلی کے اندر آل انڈیا اسمبلی کا جو طرز عمل تھا، اس کو اپنے لیے ایک کیس اسٹڈی کے طور پر دیکھ کے اپنے مستقبل کو آگے جو ہے نا وہ اس کے لیے پرسو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو دیکھ سکیں کہ کس طرح ہم آگے بڑھیں گے. The most important point for me while reading chapter 1 of How Jinnah Liberated India is found in section 4. The perpetrators of conspiracy theories revolving around the liberation of India, the independence of India, want us to overlook this important fact that India had never been a federation. India at that time was a collection of several provinces and approximately 500 states, each of which had been a separate entity at the time of its surrender to the British and had been ruled by the British on terms and conditions that often varied from province to province and from state to state. Throughout my academic education, I've always been taught the complete opposite of it, that India had always existed as a single country, as a single federation that was only partitioned at the time of partition due to the efforts of All India Muslim League. Now, the British only revealed their intention to create a federation in the subcontinent in the 1920s. And then the Hindu extremists led by Gandhi demanded that all areas conquered by the British at different times should be coerced into a single federation and handed over to the Indian National Congress run by Gandhi for their ulterior motives that you will be able to read about throughout the book with facts and figures. So India had never actually been a federation, but we've always been taught otherwise. میں نے آپ کا پہلا چیپٹر پڑھا ہے، اور جس طرح بھی ساری ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بہت سارے پوائنٹس آپ نے خود بھی جو ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، اور عمر برقیہ کا سب سے زیادہ جو ضروری پوائنٹ تھا جو انہوں نے ڈسکس کیا کہ انڈیا کبھی بھی ایک سنگل فیڈریشن نہیں تھا. تو ہمارے بہت سارے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، چلیں جو لکھنے والے ہیں ان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو لکھا وہ لکھا، لیکن جو پڑھنے والے ہیں ان کو کیوں نہیں وہ تحقیق کرتے؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو ہم بس سنی سنائی بات کو یقین کرتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اس قدر کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں شاید ہمارے اندر ہی کوئی فلا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ کہ ہم سب سے پہلے اس کمپلیکسٹی سے باہر آئیں اور ان ساری چیزوں کو آپ تحقیق کرنا شروع کریں. جو آپ نے لکھا ہے اس کو، اور یہ جو آپ نے متس آپ نے سب ڈیبنک کی ہیں، ان سب کو آپ گریجولی 1 by 1 ہر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اس کو پڑھے، ان کو سمجھے، اور ان کو اپنے اون پہ ریسرچ بھی کرے ان کے اوپر. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں ہمارے بلیف سسٹم کا حصہ بنیں گی. ادروائز یہ ہوگا کہ آج ہم موٹیویٹ ہو کے کہیں گے جی ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے، بٹ دی ادر ڈے آئی تھنک پھر آپ وہی نارمل روٹین میں آ جائیں گے، ہم سب اسی طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں اب اٹ شوڈ اینڈ ان دس وے. تو میں بھی آپ کی فیلنگ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے بھی اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سارے ینگسٹرز کو سن کے، اور خاص طور پہ 1-2 لوگوں نے یہاں پہ تحقیق کی بات کی کہ واقعی تحقیق کا کلچر عام ہونا چاہیے. تو آئی تھنک کہ مدین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے بہت سارے لوگ کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ بہت سارا ایسا مواد ہے، ایسی بکس ہیں. اوور آل اگر میں آپ کے سیشن کو کنکلوڈ کروں تو یہاں جناح کا تو وائس ایٹیٹیوڈ تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ جو گاندھی کا
एक्शन आ रहा था बेसिकली एक्सट्रीमिज्म जो होता है आपके कंपोनेंट का, आपके एनिमी का, आपके राइवल का, अगर हम उसको ही ऑब्जर्व करते रहें तो हम राइट डायरेक्शन पे लीड कर जाते हैं। तो जो मेन चीज मुझे समझ आई वो यही थी, जो डिफरेंस था कायदे आजम की लीडरशिप का और गांधी की लीडरशिप का। मेरे लिए जो ये आज बहुत सारी बातें बहुत नई थी, क्योंकि हम तो वही पुरानी बातें अभी तक कर ही रहे थे। वो एक होराइजन खुल रही है, एक तनकीदी सोच खुल रही है और एक समझ का सिलसिला बेहतर हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब मैं और सेशंस इसमें लूंगी तो बहुत सारी हमारी बातें जो गैर वाज़ेह हैं वो वाज़ेह होती चली जाएंगी। तो इसी तरह हमारी ये जो हिस्ट्री है, दुनिया में बहुत सारी ताकतें जो हैं वो उसको अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए पॉलिटिसाइज करती रही हैं। तो उस सब को ब्रेक करने के लिए कहीं से कोई एक दर खुला है आज, कि जो चीजों को एटलीस्ट उनकी रियलिटी और उसके ट्रू फॉर्म में पेश कर रही हैं। अब हम इसको अपने साथ लेके चले।